آج ہم کلام کی جس بات کو سیکھیں گے وہ ہے خدا کے کلام سے محبت۔ تو اس کے لیے ہم جو حوالہ پڑھیں گے وہ ہے زبور 119 اس کی ورس 165۔ کلام میں یوں مرقوم ہے: تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں۔ پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ کلام مقدس کی آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، اس کے کلام سے محبت رکھتے ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے اور کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی میں اطمینان ہوتا ہے، ہم خوشی اور شادمانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ داؤد کہتا ہے کہ میں بڑی لوٹ پانے والے کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ خدا کا کلام ہی ہمارے لیے خوشی، شادمانی اور تسلی کا باعث ہے۔ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، ہم اس قدر خداوند میں مضبوط ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے ٹھوکر کا سبب نہیں بن سکتی اور کوئی بھی ابلیسی وار ہمارے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتا۔ خدا کے کلام سے محبت یہ ہے کہ باقی سب چیزوں سے بڑھ کر محبت اور عزت ہمارے دلوں میں کلام کے لیے ہو۔ اس لیے ہمیں اس کلام کو پڑھنا ہے اور اپنی زندگی میں کلام کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ کلام مقدس لا تبدیل کلام ہے، یہ کسی ایک شخص کے ساتھ منسلک نہیں بلکہ پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ کلام ہی ہماری بنجر زندگیوں کو سیراب کرتا ہے اور ہماری راہوں کو روشن کرتا ہے۔ اس دنیا میں ہر طرح کی برکت حاصل کرنے کے لیے واحد ذریعہ خدا کا کلام ہے۔ اگر اس دنیا میں کلام کی منادی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو خدا کی آواز کو سنتے ہیں اور خدا سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ یہودی لوگ جو دنیا کی تمام امتوں اور قبیلوں سے زیادہ طاقتور گنے گئے، ان کے اندر یہ بات تھی کہ جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا، ماں کلام کو پڑھتی اور جب بچے کی پیدائش ہو جاتی تو دودھ دیتے ہوئے بھی ماں اس کے کانوں میں کلام کی گفتگو کرتی۔ آج بھی اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کلام کی طرف متوجہ کریں، کلام کے ساتھ جڑ جائیں اور مضبوط جڑیں رکھتے ہوئے کلام کے وسیلہ سے پھلدار زندگی گزاریں۔ ہمارے کردار اور عمل سے صرف خدا کا کلام ظاہر ہو، ہمارے اندر خدا کے کلام کا ذخیرہ ہو، ہر چیز اور ہر بات سے بڑھ کر کلام کی اہمیت ہو اور ہمارا عبادات میں آنے کا مقصد یہ ہو کہ ہم خدا سے تعلیم یافتہ ہونے جا رہے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 8 باب اور 15 آیت جس میں اچھی زمین والوں کو ظاہر کیا گیا ہے، نیک دل کے ساتھ خدا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ آج ہمیں بھی کلام کو سن کر اسے اچھی زمین پر بونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی گناہ سے دور اور خدا کے ڈر اور خوف میں رہ کر زندگی گزاریں اور نیک دل اور پاک دل کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے رہیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہے اور آپ یوں ہی خدا میں بڑھتے رہے اور مضبوط ہوتے رہیے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔